اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کے اسی فرمان کی تعمیل میں آئیے قرآن پاک کو مل کر پڑھنے اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل 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 ترتیب و پیشکش عبید طاہر۔ سمجھ کے گئے کوئی پڑے تو پروگرام ترتیل کے تازہ شمارے کے ساتھ عبید طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جاسم حداد، جو کہ ہمارے ساتھی ہیں، تکنیکی معاملات جن کی ہمیں حاصل ہوتی ہے، اور آج وہ دن ہے کہ جب انشاءاللہ جو ساتھی بھی ہمیں کال کر کے سورۃ الفاتحہ سنانا چاہیں گے تو ہم ان سے ضرور سنیں گے۔ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے نمبرز ہیں 44874299 اور 44879833 اور 44131280۔ یہ پروگرام آپ سنتے ہیں اتوار، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات کو لائیو FM 107 اردو ریڈیو قطر سے۔ آج اپنے اس حلقے میں ہم سورۃ العادیات کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں گے، اور سورۃ العادیات نسبتاً اس سے پہلے جو صورتیں گزری ہیں ان سے تھوڑی سی بڑی ہے، اگرچہ اس کی آیتیں بھی 11 ہیں، اور کل جو اس سے پہلے ہم نے سورہ پڑھی تھی سورۃ القاریہ، اس کی بھی آیات کی تعداد 11 ہے، اور اس کی بھی 5 سطریں تھیں، اور اس کی بھی 5 ہی سطریں ہیں۔ اچھا، اب یہ جو سطروں کا میں بتاتا ہوں نا، تو آیات تو خیر کسی بھی طرح کا قرآن آپ لیں، کہیں کا بھی چھپا ہوا، آیتوں کی تعداد تو وہی ہوتی ہے، لیکن سطروں کی تعداد تھوڑی کم زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اب مجھے نہیں پتا کس چھاپے کا قرآن آپ کے سامنے ہے، لیکن جو ریگولر جو عربک جو چھاپا ہے اس کے حساب سے میں بتاتا ہوں۔ تو سورۃ العادیات میں یہ جو 11 آیتیں ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ ابتدائی جو 5 آیتیں ہیں نا، تو وہ سب کی سب تنوین پہ ختم ہوتی ہیں، سب کی سب 2 زبر پہ ختم ہوتی ہیں، یعنی جو بھی آخری حرف ہے وہ مفتوح ہے اور تنوین ہے، جیسے کہ پہلی آیت کے آخر میں ضبحن، پھر دوسری آیت کے آخر میں قدحن، تیسری آیت کے آخر میں صبحن، اور چوتھی آیت کے آخر میں نقعن، اور 5ویں آیت کے آخر میں جمعن۔ اب اس میں ان 5 میں آپ نے دیکھا کہ پہلی جو 3 آیتیں ہیں ان کا اختتام ہا پہ ہو رہا ہے، اور چوتھی اور 5ویں کا اختتام عین پہ ہو رہا ہے۔ تو ہا اور عین ختم کرتے ہوئے آیت کو آپ کو ادا کرنے ہوں گے، چاہے آپ وہاں پر وقف کر رہے ہوں، چاہے آپ اس کو آگے ملا کر کے پڑھ رہے ہوں۔ اس کے بعد کی جو 3 آیتیں ہیں ان تینوں کا اختتام دال پہ ہو رہا ہے، اور اس لفظ دال کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جو پچھلی جو صورتیں جیسے سورۃ الفلق میں دال پہ ختم ہو رہی تھی، اس سے پہلے سورۃ الاخلاص ہم نے پڑھا جو پوری دال پہ ختم ہوتی ہے، قل هو اللہ احد۔ تو اور اس کے بعد بھی آیا ہے یہ حرف، اور ہم جان چکے ہیں کہ اس کو کتنی شدت کے ساتھ ادا کرنا ہے اور کتنی اس میں نرمی رکھنی ہے، مطلب ظاہر ہو لیکن تشدید کا احساس نہ ہو۔ لکنود، لشہید، لشدید، یہ 3 آیتیں جو دال پہ اس طرح سے ختم ہوں گی۔ پھر آخری جو 3 آیتیں ہیں نمبر 9، 10 اور 11، یہ تینوں را پہ ختم ہو رہی ہیں، اور را میں جب ہم رکیں گے وہاں پر تو ایک ہی جیسے انداز میں ہمیں اسے ختم کرنا ہوگا، آواز کو قبور، اب یہ اس کو قبور، صدور، ٹھیک ہے، خبیر۔ اب یہ یہاں پہ جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو قبور اور صدور میں کیا ہے کہ را کے نیچے زیر ہے لیکن اس سے پہلے واو ہے، اور واو سے پہلے پیش، یعنی کہ اس سے پہلے والا جو دونوں حرف ہیں وہ واو اور ضمہ پہلے والے حرف پہ، یہ دونوں میں ایک جیسی چیز ہے، یہ کامن ہے، جبکہ خبیر میں بالکل باریک ہو جائے گی کیونکہ اس سے پہلے یا اور یا سے پہلے زیر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح سے یہ ہم نے مختصراً اس کی جو آیات کریمہ ہیں ان کو ہم نے الگ الگ تھوڑا سا کر کے سمجھ لیا کہ کہاں پر ہمیں
کن باتوں کا خیال کرنا ہے جب ہم اس آیت پہ اپنی آواز کو ختم کر رہے ہوں. انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے. نہیں ہے یہ کتاب اثر قسم اٹھانے کے لیے، نہیں ہے یہ کتاب طاق میں سجانے کے. ہم پڑھ لیتے ہیں سورۃ العادیات کو اور آغاز کریں گے ہم بغیر کسی مزید تاخیر کے کہ ابتدائی چیزیں ہم سمجھ چکے ہیں. تو آئیے میرے ساتھ دہرائیے اس آیت، ایک ایک آیت کو میرے ساتھ، اور میں ہر 3 آیتوں کے بعد تھوڑا سا، بلکہ 3 کیا، یوں کہہ لیجیے جو کہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، تو ہم 2 حصوں میں 3 حصوں میں اس کو تقسیم کر کے انشاءاللہ وقفہ تھوڑا سا لیں گے تاکہ اس دوران آپ ایک ساتھ اس کو دہرا سکیں. اور اس سورہ کے مکمل ہونے پر جو بھی وقت ہمارے پاس بچے گا، اگر کوئی دوست کال کر کے سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہے تو اس کے لیے نمبرز نوٹ کیے جا سکتے ہیں: 44874299 44879833 اور 44131280. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا. والعادیات، سب سے پہلے آخر میں تو خیر چلیے ہا پہ ہم نے بات کی، شروع کے بات کرتے ہیں. والعادیات ضبحا. ضب، اب یہ ضاد ہے اور اس میں روزانہ کی طرح آج بھی کہہ دوں کہ کوشش جاری رکھنی چاہیے، لیکن ضبحا یا ضبحا مت پڑھیے گا، یہ صحیح نہیں ہے. اس کو جس طرح سے عرب بولتے ہیں وہاں تک لانے کی کوشش کرنی چاہیے جہاں تک ہو سکے. ہماری جو زبان ہے پورا اس کا جو لیفٹ سائڈ کی پوری سائڈ ہے جو رول ہو کر کے اوپر کی طرف لگے گی، ادھر سے کرنا آسان ہوتا ہے. ہاں، دونوں سائڈ سے رول کر کے اوپر سکتے ہیں تو یہ تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا اور بہت ہی زبردست ادا ہوگا پھر. تو بہرحال یہ ہے ضاد، ٹھیک ہے. والعادیات ضبحا، ٹھیک ہے، ضبحا. فالموریات قدحا. اب یہاں پر جیسے باب ہم نے ادا کی ہے تو یہاں پر قد، ٹھیک ہے، قدحا مت پڑھیے گا، یا ضبحا نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، صبحا نہیں ہے. ہر جگہ ہمیں با کو یا دال کو ادا کرنا ہے، یا اس کے بعد والی آیت میں قاف آئے گا وہاں بھی میں اشارہ کروں گا. مورے رے نہیں پڑھیے گا، موریاتی نہیں، موری. فالموریات قدحا نہیں، قدحا اگر ہے تو یہ صحیح نہیں ہوگا اپنی کیفیت کے اعتبار سے. ہاں، قدحا، یہ قدحا اور قدحا یہ ایسی غلطی نہیں ہے کہ جس سے نماز نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن جو بہتر اور زیادہ جو صحیح ہے اور جو واقعتاً جو صحیح ہے وہ ہے قدحا. فالمغیرات صبحا. غین مگی نہیں، مگی اگر غین میں گاف کی کوئی آواز آ جائے گی نا تو پھر ٹھیک نہیں ہوگا. فالمغیرات صبحا. صبحا نہیں، تھوڑا سا با کو ظاہر کریں اور اس کے بعد صبح اگر کیا تو غلط ہوگا. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. فَأَثَرْ را ہے، فَأَثَرْ اور اثر نہیں ہے، تا ہے. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. نق، ٹھیک ہے، نقع مت پڑھیے گا. نق تھوڑا سا آواز پہ تھوڑا سا دباؤ ہوگا اور قاف کے لیے آواز رکے گی. نق. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا.
سیط یہ جو مطلب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی بلاغت جو ہے نا وہ بہت ہی عظیم ہے. اس پہ جتنا غور کریں اتنا کم انسان سمجھتا ہے. تو اب یہ جو چاروں آیتیں ہیں اس میں ان کا جو سیکنڈ لاسٹ جو حرف ہے وہ ان چاروں میں وہ کیا ہے؟ وہ قلقلہ والے حروف میں سے ہے. مطلب با ہے یا پھر دال ہے یا پھر چوتھی آیت میں قاف ہے. تو ایک ہی جگہ سے ایک ہی طرح سے جگہ سے نہیں بلکہ ایک ہی طرح سے ادا کیے جانے والے حروف ہیں. ان کی جو خصوصیات ہیں وہ ایک ہی جیسی ہیں. فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا اگر پڑھا تو صحیح نہیں ہوگا. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. اب اس کو ان پانچوں آیتوں کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو وقفہ دیتا ہوں میں کچھ سیکنڈز کا جس میں آپ اس کو دہرائیں گے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. اب آپ اس کو دہرا لیجئے اور پھر اس کے بعد اگلی آیتیں پڑھتے ہیں. سامعین اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اللہ تعالیٰ کے اسی فرمان کی تعمیل میں آئیے قرآن پاک کو مل کر پڑھنے اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. پروگرام ترتیل ماہ رمضان میں سنیے براہ راست عبید طاہر کے ساتھ اتوار، پیر، منگل اور بدھ کو شام 4 بجے سے 4:30 بجے تک. آئیے مل کر قرآن سیکھیں. کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے.